یعنی دین کی وہ چیزیں جن کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ہیں، بالکل صحیح ہیں، اور خاص طور پر جو فرائض کی نوعیت کی چیزیں، مثال کے طور پر نماز، یعنی میں اپنے دوست، اپنے بیٹے، بچے، بھائی عزیز کو یہ زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو لازماً نماز پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جن پر آپ کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ وہی ہیں جن پر آپ کو کوئی اختیار نہیں، وہاں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ داروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں، دلائل کے ساتھ اپنی بات واضح کریں۔ تبلیغ اور دعوت کی ذمہ داری لوگوں کے بارے میں آپ پر ڈالی گئی ہے، زبردستی کرنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی۔ آپ دائی بنائے گئے ہیں، آپ قاضی نہیں بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبروں کو یہ کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کوئی داروغہ بنا کر لوگوں پر مسلط نہیں کر دیے گئے۔ تو اس وجہ سے ہمیں کسی پر زبردستی کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ حق ہم کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ہم بات کریں گے، ہم تلقین کریں گے، ہم نصیحت کریں گے، اس کے لیے بھی مناسب موقع تلاش کریں گے، دیکھیں گے کہ آدمی غلطی کیوں کر رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، پہلے ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دائرہ البتہ ہوا ہے جو ہمارا دائرہ اختیار ہوتا ہے، ہم باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کو تلقین کرتے ہیں، بعض اوقات کسی چیز میں سختی بھی کرتے ہیں، اس کو بھی حکمت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یعنی بچہ اگر کسی جانب رغبت نہیں رکھتا تو اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہ ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو الگ الگ کر لیجئے۔ دائرہ اختیار کے اندر ہمیں کچھ اور رویے اختیار کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے باہر کچھ اور رویے اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک گھر ہے، اس کا نظم و نسق ہمارے پاس ہوتا ہے، وہاں ہم بعض اوقات کسی چیز کو نافذ بھی کر دیتے ہیں، وہ دین کی بھی ہو سکتی ہے، وہ عام اخلاقی روایات کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی تہذیبی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ ایٹیکیٹس بھی ہو سکتے ہیں، ہم کرتے ہیں اس طرح کے معاملات، لیکن اپنے دائرہ اختیار میں کرتے ہیں۔ دائرہ اختیار سے باہر ہمارا رشتہ دوسروں کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا رشتہ ہے، ہمیں حکمت کے ساتھ بات پہنچانی ہے، استدلال کے ساتھ بات واضح کرنی ہے، دوسرے کے سوال کا جواب دینا ہے۔ اگر کوئی موقع ایسا مل جاتا ہے کہ جس میں نصیحت کی جا سکتی ہے تو نصیحت کرنی ہے، ہو سکتا ہے دوسرا ہمارے مقابلے میں کوئی استدلال رکھتا ہو، اس کے استدلال کا جواب دینا ہے، ادھر ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ البتہ اپنے گھر میں جہاں ہمارے پاس نظم و نسق ہے، وہاں حالات کے لحاظ سے، اور وہاں بھی حالات کے لحاظ سے یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت معاشرے کی جتنی کچھ بھی تائید حاصل ہوا کرتی ہے وہ لوگوں کو حاصل نہیں رہی۔ معاشرہ بڑی حد تک برادریوں سے آزاد ہو چکا ہوا ہے، شہروں میں لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں، یہاں رشتہ داروں کا، بڑوں کا، بزرگوں کا اس طریقے کا اب روب داب قائم نہیں رہا جو اس سے پہلے ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے وہاں بھی بڑی حکمت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں، جو کچھ آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں وہ خود گھر میں بن کر رہیں، اور پھر اس کے بعد مناسب موقع تلاش کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اصول میں بالکل درست ہے کہ کسی موقع پر باپ ماں اپنے بچوں کو یا اپنے زیر دستوں کو کوئی چیز زبردستی بھی کہتے ہیں، تنبیہ کے طور پر بھی کہتے ہیں، تعدیب بھی کر لیتے ہیں، وہ حق آپ کو حاصل ہے، لیکن ہر حق کا استعمال ہر وقت نہیں کر دیا جاتا، اس کو بہت حکمت کے ساتھ، بہت سوچ سمجھ کر، حالات کا جائزہ لے کے، بچے کی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کرنا۔